بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزان سکتے مشبہ بسیار کیوں بس صبر کر مسئلہ چل رہا ہے دوسری فصل ہے جس میں فعل سے مشتق ہونے والے اسماء بیان ہو رہے ہیں تو 6 اسم مشتق ہوتے ہیں فعل سے اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم اعلی اسم ظرف یہ 6 اسم فعل سے مشتق ہوتے ہیں اسم فاعل بھی آ گیا اسم مفعول بھی اسم تفضیل بھی صفت مشبہ کی بات چل رہی ہے چوتھا صیغہ مبالغہ ہوتا ہے جی اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر حدوث کے طریقے پر صفت مشبہ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر بطریق ثبوت اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر اس ذات پر جس ذات کے ساتھ معنی مصدری زیادہ قائم ہے بنسبت دوسرے کے صیغہ مبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس ذات کے ساتھ معنی مصدری عرفاً زیادہ قائم ہے آقا بلا اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو سمجھ لگی کل تو سبق دی کوئی نہیں ہے کہ پوچھنا مرنا ہے نہیں لگی تک نہیں جی جتھے رولا ہے کوشش کر رہی ہے نا بھی جڑا سمجھ آیا جیڑی کڑی نہیں سمجھ آئے بھی ایتھوں اگاں استاد جی گل نہیں سمجھ آؤندی او دسو ایک دن جی میں جی سبق سمجھ کو نہیں آیا جی وہ سارا کیتی کتری خوب پے گی ایک یہ بھی باقی گل سمجھ آئی ہے اے جڑا جملہ ہے نا اے نہیں پہ سمجھ آؤندا بھی ایتھے کوشش کر کے میں سمجھاؤ تو دسنا ہے میں نے بھی ایتھوں آ گل نہیں پہ سمجھ آؤندی ہن اتنی بھی سارا سب اتنے کو نہیں سمجھ آیا جی اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو اس بات دوبارہ پیان ہے کام کرنے پر ایک فلسفے دی کتاب تے نہیں بجڑے کو اوکھی تے صرف دی کتاب ہے اور اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعلیت کے معنی پر معنی کی زیادتی پر دوسرے کی نسبت سے غلط کر کے تعریف کون دی تین کچھ ہے ایک تے سارے غصے دے پلندے ہو جی نفس ایڈے بے قابو نے بھی ٹائم نال کچھ ہے نہ ملدی پٹن لگ پے سارے تسی ایک ہو جائیے جی اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر ایسی ذات جو کہ معنی مصدری کے ساتھ متصف ہے حدوث کے طریقے پر صفت مشبہ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر ایک ذات دلالت کرتا ہے ایک ذات پر ایسی ذات جو متصف ہے معنی مصدری ٹھیک ہے معنی مصدری کے ساتھ مصدری کے ساتھ بطور ثبوت یعنی بطور دوام اور صیغہ مبالغہ اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس ذات کے ساتھ معنی مصدری زیادہ قائم ہے بنسبت دوسرے کے جس ذات کے ساتھ معنی مصدری زیادہ قائم ہے بنسبت دوسرے کے صیغہ مبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر ایسی ذات جو عرفاً وہ ایسی ذات جس کے ساتھ معنی مصدری زیادہ قائم ہے عرفاً تو صفت مشبہ میں ثبوت ہوتا ہے اسم فاعل میں حدوث ہوتا ہے اسم فاعل تب ہوتا ہے جب اس سے مصدر کا صدور ہو تو صدور کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے یا اگر لازمی ہو تو پھر بھی وقتی طور پر اور صفت مشبہ میں یہ ہے کہ یہ صفت اس ذات کے لیے ہے اس ذات واسطے یہ ثابت ہے لہذا ہن اندے مفعول دا ہونا ضروری نہیں بھی ہووے تے صفت ہووے
مفعول نہیں تے اے صفت نہیں، اے گل نہیں۔ اسم فاعل میں وہ صفت تب بالفعل ہوگی جب مفعول ہوگا، ضارب بالفعل تب بالفعل ہوگا جب کوئی مضروب ہوگا، لیکن صفت مشبہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ مفعول ہو تو وہ صفت ذات کے لیے ثابت ہو، نہ، صفت ذات کے لیے ثابت ہے قطع نظر کسی مفعول کے۔ گل سمجھی؟ تو سامعن سننے والا، بالفعل، بالقوہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی ہے جی، تو لہذا یہ جب استعمال ہوگا تو مفعول چاہیے، کیونکہ جب بھی استعمال ہوگا تو مانا ہوگا کہ سننے والا فلانے کی بات خام خواہ، لیکن سمیع کا معنی ہے وہ ذات جس کے ساتھ وصف سمع قائم ہے، اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب مفعول ہو تو سمیع ہے، نہ۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ وصف سمع ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ وصف علم ثابت ہے۔ ہاں جی بولو، کتوں پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہیں، یہ بندہ بالقوہ سامع ہے، استعمال جب بھی آپ کریں گے نا سامعون، اس وقت کریں گے جب اس کا مفعول ہوگا جی۔ بالقوہ سامع ہر وقت ہیں، لیکن بولیں گے فلاں سامع ہے تو یہ اس وقت جب وہ کوئی چیز سن رہا ہے تو بندے تے سمیدہ نہیں ہو سکتا جی، سمیع اللہ تعالیٰ دی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بالقوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفتیں بالفعل ہیں، سمجھ آئی؟ کیونکہ جو بالقوہ صفت ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی، تنو اس دن بھی سمجھائی سی گل، بالقوہ شے اس وقت ہوتی نہیں ہے، بالفعل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی صفتیں ایسی نہیں ہیں جو ابھی ہیں نہیں ہیں تو خاص وقت میں ہوں گی جی، یہ معتزلوں کا عقیدہ ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صفتیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جب مخلوق نہیں تھی تو وہ صفتیں بھی نہیں تھیں، قادر تب ہوگا جب کوئی مقدور ہوگا، جب مقدور ہی نہیں تھے تو قادر کس طرح ہے جی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، بہر صورت مخلوق ہے، پہلے نہیں تھی، کل شیء ہالکن، ہر وقت اللہ کے لیے صفتیں ثابت ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اپنی کلام تو سنتا ہے نا وہ، لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں نہ۔ اصل میں شرع قید دے مسئلے نے، ادھر شرع قید دے مسئلے نے قبل از وقت اوکھا ہے، جیڑی میں عرض کردا پیا انہیں تو گزارا کرو جی۔ یہ مخلوق میں ہے نا جی شریف، کہ جتنا وقت اس کو ملا ہے اتنی دیر میں وہ اس کے اندر صفت موجود ہے، خواہ اس سے شرافت کا ظہور ہو یا نہ ہو، صفت اس کے لیے ثابت ہے، جب بھی وقت آتا ہے تو وہ صفت اس سے ظاہر ہوتی ہے جی۔ اس طرح حسن صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے جی، پاویں اون دے منہ تے لک مل دیو انہوں جدوں میں تو ہو گئے چمکدی پئی ہے جی، اس طرح جی۔ جی اچھا جی، مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صفت مشبہ کا وزن خاص نہیں ہے. ثلاثی مجرد میں صفت مشبہ کا وزن خاص نہیں ہے. خاص ہے. مسئلہ سنو، دھیان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت مشبہ میں ثلاثی مجرد کا وزن خاص نہیں ہے، باقی سب کے وزن خاص ہیں. اسم فاعل کا بھی، اسم مفعول کا بھی، اسم تفضیل کا بھی. بات سمجھیے. تو مبالغے کا تو یہاں ذکر نہیں نہ آیا نا، جن کے ذکر ان کی بات کریں. تو صفت مشبہ کا وزن کوئی خاص نہیں ہے، بہت سارے وزنوں پہ آتا ہے. جس وزن پر ہوگا اس کی پھر آگے 6 سیگوں والی گردان بن جائے گی جی. تو وہ بہت سارے جو وزن ہیں نا، ان کی مثالیں بیان کی ہیں، وزن نہیں بیان کیے. کیا بیان کی ہیں؟ مثالیں بیان کی ہیں. بات سمجھیے. تو اب حاشیے پر دیکھیں، وہ ضبط پڑھ کر پہلے میزان پھر اس کا یہ موزون بیان کریں. ہاں بھائی، نمبر 1. شاباش جلدی کرو. چون صعب چون شوں کو نہیں ہے، چبول جائے تھلے دیکھتے نے کہا حاشیے کہہ رہے تو پھر چون صاحب بن جی. صعب بفتح دشوار اور دشوار کے نرم منہ چھڑ توں بھائی. یہ بالفتح ہے پہلا، یعنی فاعلن کا وزن ہے. کیا ہے؟ یہ ایک وزن ہے صفت مشبہ کا، کہ صفت مشبہ فاعلن کے وزن پر بھی آتی ہے یا آتا ہے. جیسے صابن، جیسے صابن. اگلا زبردست ہوں. صفر تیرے منہ کو نہیں زبان ہے کی باری بار دسی ہو دو میں جی چبول جائے ہو دو میں کو جے لالے متھے لگے ہو جی. صفرن بالکسر. بس وہ تو مانے میں لکھے نے، فارسی کو نہیں جی ہوندی جی. کوشش کرو کہ 13 سال تو ہو گئے پڑھ دیا جی. صفر میں نے خالی تو صاحب میں نے دشوار انہوں نے مانے لکھے نے جی. تو یہ بر وزن ہے. دوسرا وزن ہے صفت مشبہ کا فعلن. کیا ہے؟ فعلن. اس کی مثال جیسے ایو ہن جڑی لکھی وچ یار صفرن. اب بیماری فعلن تو ہو گیا وزن، تو ان کی مثال کی ہے ایڈی وچ لکھی ہے جی. چنگے پہ سنجیدہ متھے لگے ہو میرے جی. اگلا 10. صلب بالزم بس تیسرا وزن ہے بر وزن فولن. بر وزن اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے صلبن بمعنی سخت. تو فعلن، فعلن، فولن 3 وزن آ گئے. کس کے؟ صفت مشبہ. کیا؟ فاعل. فولن. ایتھے انہوں نے 6 سے سی گردان کی اور نال صابن. صعب صعب صعبان. گردان کرنا تم تین نہیں ہوندی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگا لکھے حسن حسنان 6 سی کو نہیں پتہ لگتا جی. یہ انہاں بھی نہیں ابھی تک شعور آیا جی. ہاں صابن صعب 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 صعبان صعبون بونت بعد چو نسبی حالت میں نال ذکر کی تھی. صعبین صعبون صعبین صعبۃ صعبتان صعبتین صعبات. اینی گل اگلا تو کا گردان کر. صفرن صفران صفرین صفرون صفرتن صفرتان. صرف نون تے اگے صفرون تے بعد صفرین بھی کہہ دینا. اور رفیع دوویں حالتاں ذکر کیتیاں نے یار. صفرتن صفرتان صفرتین صفرات. اے مطلب ہے جی. اگے گردان کرن کیا؟ صلب صلبن صلبان صلبین صلبون صلبین صلبۃ صلبتان صلبتین صلبات. چل اگے کنے آ گئے جی؟ 3. اگے چلو بس پڑھو ضبط. خاشین اور ضبط پڑھ بیماری جی یا حسن حسن. بس ضبط کے لکھے بفتحتین. انج مرنا ہے. فارسی وچ بے نہیں ہوندی، با ہوندی. بفتحتین. بفتحتین. مہربانی فرما جی. تو یہ وزن ہے فاعلن. پہلا تھا فاعلن، یہ فا عین دونوں پر فتح. فاعلن. کیا؟ فاعلن. فاعل. یہ وزن ہے کس کا؟ حسن. اور صفت مشبہ کا یار کتواں؟
چوتھا جی وہ تو مثال بعد تو چوتھا وزن صرف یہ جمع دے سیگا دی مثال ہے کہ مفرد دے وزن نے وہ تو کو گردان پڑھنی جی تو صفت مشبہ مفرد کا سیگا فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے گردان کروں حسن حسنان حسنین حسنون حسنین حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات. چلو جی اگلا زبردست مانا کی اس دا حسن اور نال اگوں ویکھو نا وزن بھی لکھے نے بھی کیڑے باب کولوں ہیں جی جی نکو جی اگے خوبصورت خاشن ضبط پڑھ ضبط با بفتح و فا و کسر عین. آرام نال با اے راتی مطالعہ کو نہیں کیتا اس دا جی تو پھر پڑھدا کیوں نہ پیا جی با فتح فا و کسر عین فاعل کی وزن بنیا فا تے زبر تے عین تے کسرہ فاعل کتواں آ گئے تو اس صفت مشبہ کا پانچواں وزن ہے ثلاثی مجرد کا فاعل کیا ہے جیسے گردان کر خاشن خاشنان خاشنین خاشنون خاشنت خاشنتن خاشنین بھی آخشا نہیں خاشنتن خاشنتان خاشنتین خاشنات اگے اندہ معنی کی خاشنون دا درست سخت کھردرا ہونا ہاں نودوسن ہاں اس دا پہ کون تن میں نے کیا ضبط پڑھ نو دو سونا نہیں ضبط مرنا ہی بفتح اول و ضم ثانی بس اینا ہی ہے جی بفتح اول فا مفتوح عین تے ضمہ فو فاعل فاعل یہ وزن ہے تو چھٹا وزن ہے کیا نادسن وہ تو مثال چبول جایا چھٹا وزن ہے فاعل کس کا صفت مشبہ انہوں دی ایک مثال پڑھو چا کیڑی نادوسن اتفال نون لکھا کہ فعل لکھی انون نادوسن ہوں اس دے گردان کر میں نادوسن نادوسانی نادوسونا نادوسینا اے نسبی جری حالت نہیں جاؤں نادوسن نادوسانی نادوسین ہے جب مرنا ہے نادوسن نادوسانی نادوسین نادوسونا نادوستن نادوستان نادوسینا یہ تسنیہ پڑھیا تو جمع گئی جمع پڑھی تسنیہ کیا نادوستن نادوستانی نادوستین نادوساتن لا یعنی گلا چھڑ دے انہوں کہتے پھر کو گل بنے گی نا عمل تو کر دے کو نہیں ہو جی گپا سارا دن جی تو کر گردان نادوسن نادوسانی نادوسین نادوسون نادوسین نادوستن نادوستان نادوستین نادوسات. اگلا زبردست بفتح و کسر زا بفتح کسر زا و کسر زا اگے کی بفتح وفتح حمزہ ایتھے پورا ہونا ہے وزن ہے زیت حمزہ تے میم تے اے جڑی زیب ہے نا اس نو مفتوح پڑھو تے حمزے نو مفتوح پڑھو یا زے نو مکسور پڑھو تے حمزے نو مفتوح کی بن گیا فعلن کی بنیا پیچھے آیت نے ہیں لیکن فاعلن تے آیا ہے کیڑا اس واسطے اے با کسر تے با فتح کی بنیا بر وزنے زے بر وزنے وزن تو ہوگا نا زے فعلن تو ان دی مثال زے آمن کیا معنی زے آمن کا پرا گندا پریشان تو گردان کرو زی امن زی امانی زی امین زی امون زی امین زی امتن زی امتانی زی امتین زی اماتن. تمہیں گردان کر زی امن زی امانی زی امین زی امون زی امین زی امتن زی امتانی زی امتین زی اماتن زے آماتن زے آم الف تے اگے لگنی آخر تے جمع سالم میں یار کل پڑھے آجے جی خدا دے بندیا
اگے چل بکسر بائے وحدہ وحدہ ولام ولام زام ولام زا مجمع در آخر در آخر بس یہ وزن کیے بھئی بے بھی مکسور تے اگے این بھی مکسور وزا مجمع تے کی بنیا فعیلن فعیلن کی فعیلن یہ وزن ہے پیچھے آیت نہیں ہاں فعیلن جیسے کیش ہے بیلزن بمانا فربا لکھا نہیں موٹا کمال ہے یارا اگے چلو با گردان کرو پہلے بلیزن بلیزانی بلیزینا زینہ تک بلیزین بلیزن بلیزانی بلیزین بلیزتن اب بیلے زونا تے بیلے زینا چبول جاؤ بلیزینا بلیزتن بلیزتان بلیزتین بلیزاتن اگے ٹور وزن میں کتنے آ گئے ہیں وزن 8 ہیں اگے چلو وزن میں ہا و فتح تا بس فوعلن کیش ہے یہ پیچھے کو نہیں آیا کیا ہے ہیں نہیں آئے او فاعلن ایسی نادو سن تو یہ اس کا عکس ہے فوعلن بضم فا و فتح عین کیا بن گیا وزن فوعلن کتنا آ گیا فوعلن کیا شے فوعلن نامہ وزن جیسے حتام گردان کرو نے کیا حتام حتامانی حتامین حتامون حتامین حتامت حتامتان حتامتین حتامات ہاں اندہ معنی میں کی لکھے ہے ہوتا مندہ پراگندہ اے پریشان اگے ضبط کی لکھے ہے بازمتین بس فوعلن کی پیچھے ایت نہیں ہے پیچھے فولن ہے سلبن فوعلن دونوں پر ضمہ جیسے جنوبن جونوبن جیسے جنوبن گردان کرو جنوبن جنوبان جنوبین جنوبون جنوبین جنوبتن جنوبتان جنوبتین جنوباتن مانا کہ ناپاک چل سمجھیے اگے آسان جے بر وزنے بر وزن اسم فاعل اسم فاعل شاباش سے ایڑا کو آ رہے اسم فاعل وچ چبول جائے وچ رہ گئی ایک جی تے نظر کو نہیں آ رہا جی افعالوں کے وزن پر کس وزن پر تین کون دسدا ہے یار افعالوں کے وزن پر جیسے وہ پچھلے چونکہ تین سال نہ تو ان تینوں دے تاں ضبط اوکھے سن جی ایک کو تو بڑے بڑے لفظ جی احمارو تو چونکہ اس کا معنی رنگ ہے نا اس لیے اس وزن پر کیا آتا ہے اس میں تفضیل نہیں آتا بنانا ہو تو اس کا اور قانون ہے پڑھے اکال کے کو نہیں پڑھے اللہ کے لانا پوندا ہوتے مصدر تے یا اکثر گردان کرو احمارو کی احمر احمران احمرین احمرون احمرین احمرتن احمرتان احمرتین احمرات چل جی اگر جن دیو مونس ہمراہ بھی ہوندی ہے لیکن اس قانون دے مطابق بھی تے لا کے بھی صرف گردان کر رہے ہیں جی اسم فاعل کے وزن پر بھی صفت مشبہات ہے اسم فاعل جیسے گردان کرو کابرون کابرانی کابرین کابرون کابرین کابرتن کابرتن کابرتان کابرتین کابرات اے تم گردان کر کابرن کابران کابرین کابرون کابرین کابرتن کابرتان کابرتین کابرات بمانا بزرگ بمانا بزرگ آگے فعول کے وزن پر بھی صفت مشبہات ہے
کس وزن پر؟ فعول کے وزن فعول کے وزن پر، فا پر فتح، فعول کے وزن پر بھی صفت مشبہ ہے جیسے غفور غفور، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے گردان نہیں کرنی، ان سیگے تو انج بناؤ تھا جی، گل سمجھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ فعول کے وزن پر کیا ہے؟ صفت مشبہ ایشابہ سے۔ صفت مشبہ فعل کے وزن پر بھی آتا ہے، صفت مشبہ فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، سمجھائیے، تو پھر وہ ادغام ہوتا ہے تو عین کلمہ مشدد، جیسے جیدن، جیسے یہ انج کہہ لو یا یوں کہہ لو کہ فا کلمہ مفتوح، عین کلمہ مشدد مکسور، اس وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے جی، فاعل، کیا؟ فاعل اس طرح کر لو، فاعل جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں، اس کی مثال جیسے جید جیدن بر وزن فاعل فاعل، گل سمجھیے، ایشا بس نکو ہے بر وزن اصل فاعل، ایک یہ زیادہ ہے تو پھر یہ چونکہ اجوف یائیے ایک یہ وچ زیادہ ہے تو وہ پھر آپ ادغام ہو گئے تو جید بن گیا جی۔ باب اس کا ناصر ہے جادا یجودو، جادا یجودو کھڑا ہونا، تو پھر فاعل کے وزن پر آئے گا نا جیدن، جیدن، تو ادغام ہو جائے گا، کیا بن جائے گا؟ تو وزن اصل میں فاعل ہے، وزن کیا ہے؟ فاعل کے پر بھی صفت مشبہ گردان کرو، کیتی ہے جیدن جیدان جیدین جیدون جیدین جیدتن جیدتان جیدتین جیداتن، فعلان کے وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے، کس وزن پر؟ فعلان کے وزن پر بھی، فعلان کے وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے، آتا ہے، جیسے جیسے جبان جبان، جیسے جبان جبان، افعال، فعال، جبن ہے نا، جبن، فعال، فعال، استغفر اللہ، فعال کے وزن پر، کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر، بفتح جیم و بائے موحدہ و زال اذکارما، ہاں جی، گل سمجھیا، تو کیا بنا؟ فعال، فعال، کیا بنا؟ فعال کے وزن پر، یہ تین آ رہے ہیں، فعال، 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 یہ تین وزن آ رہے ہیں، کیا؟ مثالیں جبان، حجان، شجاع، فعال، 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 گردانہ کرو تینہ دیا، جبان جبانانی جبانی جبان نینے، جبانینی جبانون نینا، جبانین جبانتن جبانتان جبانتین جباناتن، اگلا تم پڑھ، حجان حجانان حجانین حجانون حجانین حجانتن حجانتان حجانتین حجاناتن، اگلا بھی پڑھو، شجاع شجاعان شجاعین شجاعون شجاعین شجاعت شجاعتان شجاعتین شجاعات، فعال، 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 اچھا جی، فعلا اور فولا کے وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے، کس وزن پر؟ فعلا اور فعلا کے وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے، جیسے فعلا جیسے، اچھا تو فولا جیسے، ابلا، گل سمجھیے جی، اے مونس دے سیگے نسل چ، مذکر دے نہیں ہے جی، سمجھائیے، وہ ویسے گردان کر رہے ہیں، بعض مذکر مونس دوویں نے گردان بندی، تو بعض مذکر ہیں مونس جڑی ہور وزن تے آندی ہے، فا لا دے وزن تے یا فو لا دے وزن تے یا فا لا او دے وزن تے مونس آندی ہے،
اے اس واسطے جی کچھ وزن خاص نے ظاہر زبان ہے بابا بڑی وسیع بڑی لمبی چوڑی. اچھا جی اب اس کی گردانیں جو ہے نا صرف گردان مونس کی کر سکتے ہو، مذکر کی نہیں گردان کر سکتے ہو. تو یہ الف جو ہے وہ کس سے بدل جائے گا؟ الف مکسورہ جلے تسنیہ جمع بناؤ تو کس نے بدل ہے؟ یا کی میں بنے گا اتشا اتشا یان یا یین اتشا یا تن. بس پیو آخری سیگا یار الف تا نہ لاؤنا پہلے الف مکسورہ تو یہ نہ بدل گیا چبولا اتشا یا تن. اگلے گردان کر تو چنگے یار. یین ابلا یا تن. اگے فعلا او کے وزن پر بھی صفت مشبہات ہیں. کس پر؟ جیسے ہمراء فعلا جیسے ہمراء یہ بھی مونس کے لیے گردان کرے اس کی. ایک کیڑا ہے اے ممدودہ فعلا او اے ممدودہ اس لیے کہ زیادہ ہیں زیادہ ہے کہ خدا دے بندے ہے میم را مادہ عمرت سرخی دا تے پھر حمزہ کی ہے زیادہ حمدہ اصلی نو کیا کرتے ہیں زیادہ نو جی قانون کو نہیں یاد جی ہیں باؤ نال کار گردان اس دی ہمراء وان بین ہمراء واتن گردان کر تمہیں ہمراء ان نہیں ہے بڑھیا غیر منصرف الف ممدودہ قائم مقام دو دی کو سبب او یار اے پھر حمزہ جڑا ہے نا واو نال بدلنا ہے تو قانون تم ہی پڑھے رہے سارے پچھلے جی. ہاں او بلا تے ہمراہ دی اس مثال ہے وچ قانون چے وچ خاص کر کے اور تے مثالاں کو نہیں سمجھے. اچھا جی فعل او کے وزن پر بھی صفت مشبہات ہے. کس وزن پر؟ فعل او کے وزن پر. کس وزن پر؟ کے وزن پر آتا ہے. جیسے عشراء جیسے عشراء یہ بھی زیادہ ہے گردان کریں اس کی. تم گردان کریں وان یار حمزے کو بدلانا ہے کہ واؤ سے یا سے یا سلامت رکھنا جی تفصیل ساری پڑھی جی 20 باری قانون سمجھائی دینے. ہوں گن کتنے ہوئے؟ یہ بچ رہ گئے نے کبیر تے اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک کبیر شاباش اتشان گردان کرو نا. کبیر بر وزن فعیل جڑا مشہور وزن ہے ہوئے وے جی تے عطشان بر وزن فعلان بر وزن فعلان گردان کرو. کبیر کبیران کبیرین کبیرون کبیرین کبیرۃ کبیرتان کبیرتین کبیرات. اج میں شریف شریفت ہے نا سارا جی. عطشان دے گردان کر. ویسے ہے عطشان مذکر ہے پیاسا مرد عطشا مؤنث ہے صرف مذکر دی گردان کر دوں. نین یار اور نسبی جری حالت تسنیہ دی یار اور نین اور بیماری کل جی پڑھتے پہ یار اتشانین اور نسبی جری حالت کو نہیں پتا کل کو ٹرتی نہیں پی مولوی یار پتہ نہیں کی
ہوں گن کتنے ہوئے کل یہ آ جڑے پڑھتے پے نے انہوں بولن دیو ہیں وہ 2 3 ہی پہ تو بائی پینا جی صدقے جاواں یہ 23 وزن ہیں صفت مشبہ کے صرف یہ نہیں ہے اور بھی ہیں یعنی کم از کم یہ وزن جو ہیں یہ وزن فعل فعل فول فاعل فاعل فاعول فعال فعل فعال فول افعل فاعل فعیل فعول فاعل فعال 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 فعل فعلان نون زیادہ ہے فعلا فولا فعلا او فعلا او یعنی کوئی 5-7 باری پھیرا دے آ جو کوئی تو زبان دے کوئی 5-7 چاڑی جان گے نا جی مہربانی ہو جائے تو جی اگا چلو گردان بھی کر لیجیے سارے ہوں بس صفت مشبہ حسن حسنان حسنین حسنون حسنین حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات اے گردان آ گئی چلو جی منع کرو گردان صفت مشبہ کی حسن ہے منع کرو گردان صفت مشبہ کی حسن ہے گردان صفت مشبہ کی حسن حسنان حسنین حسنون حسنین حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات ہے ہوں یہ پھیرا دینا تو کوئی نہیں اوکھا کوئی چلو کم از کم 8-10 وزن تو کوئی جڑے سوکھے سوکھے ہونے وہ تو یاد کرو چا جی ہاں بھائی اسم اعلیٰ کے دلالت کنت بر اعلیٰ صدور فعل برسے وزن آئے مفعال مفعالت مفعال چلو جی اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ 4 آ گئے ہیں 5واں اسم جو فعل سے مشتق ہوتا ہے کس سے فعل سے مشتق ہوتا ہے بیان کرے جی وہ ہے اسم اعلی تعریف اسم اعلی وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے آلے پر بھئی اے فعل کیڑی شے نال ہویا اے فعل کیڑی شے دے نال ہویا اس شے تے جیڑا اسم دلالت کردا ہے اونوں اسم اعلی آندے نے ہاں جی اسم اعلیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے آلے پر اسم اعلیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے آلے پر یا انج کہہ لو کہ اسم اعلی وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی شے پر جو شے فعل کے صدور کا آلہ بنتی ہے انجا کوتا میں ٹھیک ہے اسم اعلی وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس شے پر جو شے فعل کے صدور کا آلہ بنتی ہے انجا کو یا انجا کو جی میں آخیا جی کی اسم اعلی وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے صدور کے آلے پر کل سمجھے جی اے تعریف آگی اسم اعلی کا وزن کیا ہے اسم اعلی ثلاثی مجرد سے ایک اسم اعلی ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی اور سے نہیں آتا ہے جی کل سمجھیے ان کے بنانے کا اور طریقہ ہوتا ہے اوپر اعلی داخل کیا جاتا ہے مصدر کے اوپر لفظ اعلی داخل کیا جاتا ہے اعلی اکرام اعلی استخراج ثلاثی مجرد سے اسم اعلی 3 وزنوں پر آتا ہے مفعل مفعالۃ مفعال اگو گردان بن سکتی ساری ہاں بھی شابہ ثلاثی مجرد سے اسم اعلی 3 وزنوں پر آتا ہے کون سے مفعالۃ اور مفعال شابہ شابہ پھر آپ ثلاثی مجرد سے اسم اعلیٰ 3 وزنوں پر آتا ہے 3 وزنوں پر مفعالۃ مفعال گل سمجھی کہ کوئی نہ اے شابہ سے او ویکھو نو لکھیا جے تھلے
جان کے اطلاق مذکر ہونے کا مؤنث ہونے کا اس میں اعلیٰ پر اس میں ظرف پر یہ نہیں آیا. اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کو مذکر مؤنث نہیں کہا جاتا. سمجھ آئیے؟ اور لفظی طور پہ تو ہے، معنوی طور پہ اسم اعلیٰ کو مذکر مؤنث نہیں کہا جاتا. اور کیونکہ تذکیر و تانیث موقوف ہے فعل پر، اور ظروف اور اعلیٰ فاعل کو نہیں چاہتے. کہ چاہتے ہیں؟ مارنے کا آلہ، مارنے کی جگہ. اور یہ جو کہ 6 صیغے آلے کے واسطے ہیں، بعض کتابوں میں مذکور ہیں کہ بھئی 3 مذکر کے لیے ہیں، 3 مؤنث کے لیے ہیں، تو کہتے ہیں یہ خطا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جی، دور از تحقیق. حق یہ ہے کہ مضربن بھی واحد کا آلہ ہے، تثنیہ اس کا مضربان، جمع اس کی مضارب. اور تا زیادہ کر دیں تو پھر یہ مضربتن بن جائے گا، جس کا تثنیہ مضربتان، جمع اس کی بھی مضارب ہے. اور الف زیادہ کر دیں تو پھر مضرابن بن جائے گا. گل سمجھیے؟ وہ سمجھانے کے لیے اعلیٰ صغرا، اعلیٰ وسطیٰ، اعلیٰ کبرا یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اعلیٰ صغرا، اعلیٰ وسطیٰ، اعلیٰ کبرا وغیرہ ہیں یہ آلے کے صیغے. باقی فرق ہوگا معنوی طور پر. کچھ بریکیاں صاحب زبان دا خاصا ہوندا ہے، دوجے جنیاں میں کڈن پہ رہ جاندیاں نے جی. گل سمجھی؟ اے وزن آ گیا جی. چلو جی. اسم اعلیٰ جو کہ دلالت کرتا ہے فعل کے صدور کے اعلیٰ پر. یہ اسم اعلیٰ کیا ہے؟ 3 وزنوں پر آتا ہے. مفعل، مفعلۃ، مفعال. جی اسم اعلیٰ جو کہ دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے آلے پر 3 وزنوں پر آتا ہے. مفعل، مفعلۃ، مفعال. اسم اعلیٰ جو کہ دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے آلے پر 3 وزن پر آتا ہے. مفعال، مفعلۃ، مفعال. آگے بحث اسم اعلیٰ. منصر، منصران، منصرین، مناصر، منصرۃ، منصرتان، منصرتین، مناصر، منصار، منصاران، منصارین، مناصیر. یہاں وزن کی بجائے مثال دے دی ہے. بات سمجھیے؟ صفت مشبہ کی بھی مثال بیان کی ہے، اور اسم اعلیٰ اور آگے ظرف کی بھی مثالیں آ رہی ہیں. ایسا بس کوئی عرض نہیں. پہلے میزان تھے. چلو جی. گردان اسم اعلیٰ کی پکائی صرف بھائی کنی باری جی سنا گا تم زبانی تین تو او میزان سنا گا. مفعال، مفعالان، مفعال، مفعالان. آلان کیوں ہے یار؟ مفعلن، مفعلان، الف نون آخر تے لگنا ہے تسنیہ دے وچ کتے بڑھ گیا الف نہیں. مفعال، مفعالان، مفعالین. مفاعلو اب وہ تصغیر کوئی نہیں وچ تھی ہے اس گردان وچ اونتے ہے نا نال جی. مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل. مفعلتن، مفعلتان، مفعلتین. وہ صرف ہے تے تواڈے ہی فائدے واسطے اور نسب جری عربی نال پڑھ لو یار. مفعلتین، مفاعل. مفعال، مفعال. تیسرا یار مفعال، مفعالان. ایتھے الف پڑھنا پڑھدا نہیں پیا جی. مفعال، مفعالان، مفعالین، مفعالین. مفاعیلو. مفاعیل. چلو مانا کرو ہن. گردان اسم اعلیٰ کی. منصر، منصران، منصرین، مناصر، منصرۃ، منصرتان، منصرتین، مناصر، منصار، منصاران، منصارین، مناصیر ہے. ایک ایک ویک کے پر نال وزن چاڑ کا کھم منصر بر وزن منصر بر وزن مفعال، منصران بر وزن مفعلان،
منصرين بروزن مفعلين مناصر بروزن مفاعل منصرة بروزن مفعلة منصرتان بروزن مفعلتان منصرتين بروزن مفعلتين مناصر بروزن مفاعل منصار بروزن مفعال منصاران بروزن مفعالان منصارين بروزن مفعالين مناصیر بروزن مفاعیل. ایشا بس اگے چلو من کر دو. گردان اسم اللہ کی منصارن منصاران منصارین مناصر منصارتن منصارتان منصارتین مناصر منصارن منصاران منصارین مناصر ہے. وگاہ بروزن فعال آیت چون خاتم اعلی ختم یعنی مور اعلی ختم یعنی مور کردن. وعالم اعلی دانستن مگر دری. بس فائدہ یہ ہے کہ اسم اعلی کلام عرب میں کبھی کبھی فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے. عین مفتوح کیا ہے کبھی کبھی اسم اعلی فاعل کے وزن پر فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے. آنکھ میں اسم اعلیٰ کبھی کبھی کلام عرب میں فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے. جیسے خاتم جیسے خاتم یہ مہر نو کہندے نے. تو خاتم مہر لگانے کا آلہ وہ جڑا کاغذ اتنے نہیں ٹھپا لگا ہوندا گول جا انہوں میں مہر آکھیدا ہے. یہ ساڈی مہر لگی ہے کہ کو نہیں آندے. وہ جڑی کاغذ اتنے لائی دیے مہر اس مہر لگانے کا آلہ ان کا نام کی ساری پنجابی زبان اردو مہر جی. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو خاتم. تو مانا یہ کرنا ہے مہر لگانے کا آلہ. کیڑی مہر جڑی کاغذ پہ لگی ہے اس کے لگانے کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں مہر کہتے ہیں. دوسری مثال ہے عالم جس کی جمع عالمین ہے. تو عالم فعال کے وزن پر یہ اسم اعلی ہے. معنی اس کا ہے اعلی دانستن اعلی علم. اعلی دانستن کی عربی کیا ہے؟ عربی جاننا ہے دانستن کی؟ دانستن دی عربی کی ہے علم. جی جاننا تو گھر آ گیا تو تین میں کہہ رہا چل اعلی علم کی علم جی. تو عالم نو عالم اس واسطے کہندے نا بھی اے اللہ تعالی دی معرفت دا اے آلہ ہے ساڈے واسطے جی. اسی آپ بھی گل سمجھی. اے دو مثالاں نے کیڑیاں خاتم تے عالم. ایک ہی نے اسم اعلی نے ایک ہی نے اسم اعلی نے خاتم اعلی مہر اعلی ختم اور اعلی علم. عالم کا معنی کیا ہے؟ اعلی علم نہیں اعلی علم جاننے کا اعلی. اور کبھی فاعل کے وزن پر آتا ہے. کون؟ اللہ. جیسے خاتم اعلی ختم یعنی مہر کرنی مہر لگانی بے مطلب ہے جی. ہن عربی چ دو نا جے او جڑا او لکڑ والی اوندا نام خاتم ہے تے جڑی اوتے لگی اوندا نام ختم ہے جی. چلو جی. اور عالم اعلی دانستن. شاباش بھائی. اور کبھی فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے خاتم اعلی ختم یعنی مہر کرنی اور عالم اعلی دانستن. اگے بھائی من جلدی کر. شاباش. فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے خاتم اعلی ختم یعنی مہر کرنی اور عالم اعلی دانستن. اگے مگر ترین قسم معنی اس میں غالب آمدہ علی الاطلاق بمعنی اشتقاق کی مستعمل نیست. ہر اعلی ختم را خاتم و ہر اعلی علم را عالم نتوا گفت. بس مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ جو اسم اعلیٰ کلام عرب میں فاعل کے وزن پر آتا ہے یہ اسم ہوتا ہے، یہ کسی فعل سے مشتق نہیں ہوتا، کسی فعل سے مشتق نہیں ہوتا۔ لہذا جس شے پر عربیوں نے بولا صرف اسی پر بول سکتے ہیں، ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے، ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آئیے کہ یہ جو اسم اعلیٰ فاعل کے وزن پر آتا ہے کلام عرب میں، اس میں اسمی معنی غالب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی فعل سے مشتق نہیں ہوتا۔ جب مشتق نہیں ہے تو لہذا ہم اس کو قانون نہیں بنا سکتے۔ جس طرح مزرا بن مارنے کے دنیا میں جتنے آلے ہیں سب کو مزرا بن کہہ سکتے ہیں، من سارون دنیا میں مدد کرنے کے جتنے آلے ہیں ان کو من سارون کہہ سکتے ہیں، لیکن ان میں یہ بات نہیں ہے۔ صرف خاتم جس پر عربیوں نے بولا ہے اسی کو خاتم کہیں گے، عالم جس پر بولا جاتا ہے اسی کو عالم کہیں گے۔ گل سمجھیے؟ ایشا بس کیا کہ اسم اعلیٰ جو کہ فعال کے وزن پر آتا ہے، اس میں اسمی معنی غالب ہے، اس میں اسمی معنی غالب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جامد ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ چونکہ فعل سے مشتق نہیں ہے اس لیے قانون نہیں ہوگا۔ اس میں کیا قانون کہ جس طرح مضرب ان کا معنی کیا ہے، جو بھی مارنے کا آلہ ہے وہ مضرب ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی مور لگانے کا آلہ ہے اس کو خاتم کہیں۔ خاتم عربی جس کو کہتے ہیں صرف اسے کہیں گے، کل سمجھیے۔ اور عالم جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں استعمال کریں گے۔ سمجھ آئیے جی؟ تو کائنات کو عالم کہتے ہیں، تو یہ جاننے کا آلہ ہے، مالک و خالق کو جاننے کا آلہ ہے۔ سمجھائیے؟ لہذا میرے کو جاننے دا کوئی ذریعہ بنے، کوئی اور شے جاننے دا، اس نو میں عالم نہیں کہہ سکتا۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ پلے پئی آ بے مثلا بے جڑا نا بے کوئی شے وی جڑی دوسرے دے جاننے دا کی بنے، آلہ بنے، تے اس نو عالم اس مخلوق ہونے دے لحاظ نال عالم وچ داخل ہے، لیکن میں نو اس واسطے کہ چونکہ میرے واسطے او بے جاننے دا آلہ بنی تے لہذا میں کی آکھاں انج نہیں جی۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ صرف جس معنی میں استعمال کیا ہے عربوں نے صرف اسی معنی میں استعمال کریں گے۔ پلے پئی کہ کوئی نہ؟ مثلا تیر دا نشان اے جدھر جانا ہے اساں ساڈے واسطے ادھر جانے دے اے آلہ دانستن بنیا ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اسی اس نشان نو عالم نہیں کہاں گے جی۔ یہ مطلب گل سمجھی؟ تو جو مشتقی ہیں وہ قیدے ہیں جی۔ منصرن جو بھی مدد کرنے کا آلہ ہے اس کو منصر کہہ سکتے ہیں، مضرب جو بھی مارنے کا آلہ ہے اس کو، ہاں میلم جو بھی جاننے کا آلہ ہے اس کو ہم میلم، تو اس تیر کو میلم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ شاہ جان دھیان کری مانا ذرا اوکھا ہی، مگر اس قسم میں اے جڑا فاعلن کے وزن پر آلہ آتا ہے، مانا اسمی غالب آیا ہے، مانا اسمی کے غالب آنے کا مطلب ہے کہ یہ جامد ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جامد ہوتے ہیں۔ علل اطلاق اشتقاق کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، لہذا ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر آلہ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ مگر اس قسم میں معنی
اسمی غالب آیا ہے ہے. علی الاطلاق ہاں اشتقاق کے معنی میں کے معنی میں مستعمل نہیں ہے. اشتقاق کے معنی مستعمل نہیں کا مطلب ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے جی. جڑے معنی وچ اربا استعمال کیتا ہے صرف اوتھے استعمال ہونا ہے جی. لہذا ہر آلہ ختم کو خاتم اور ہر اعلی علم کو علم نہیں اعلی علم کو عالم نہیں کہہ سکتے. شاباش. تو اے اسم فاعل اسم مفعول صیغہ مبالغہ صفت مشبہ اور اب اسم اعلی کی بات شروع ہے. چلو